الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ سب ٹھیک ہیں؟ آج ہم جو اپنا عنوان پڑھ رہے ہیں اردو زبان و قواعد میں، اس کا نام ہے مرکب تام اور اس کی اقسام، جو کہ آپ کے صفحہ نمبر جو ہے 68 میں موجود ہے۔ جی پہلے ہم اپنا جو ہے وہ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مرکب تام اور اس کی اقسام۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں مرکب تام کسے کہتے ہیں، یا مرکب تام کی جو تعریف ہے وہ کیا ہے۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو مرکب تام کی تعریف بتاؤں، سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں گی کہ مرکب کسے کہتے ہیں۔ جی تو مرکب سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی دو یا دو سے زیادہ پر معنی لفظوں کا مجموعہ جو ہوتا ہے وہ کلام یا مرکب ہوتا ہے، اور کلمات کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں، جیسے بڑا گھر، چھوٹا برتن، صاف کپڑا وغیرہ۔ مرکب کی جو ہے وہ مرکب تام کی میں بتا دوں تو اب جو ہے دو یا دو سے زیادہ بامعنی لفظوں کا ایسا مجموعہ جس سے کہنے والے کا مقصد پورا ہو جائے اور سننے والے کو بات سمجھ میں آ جائے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مرکب تام کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جیسے علی آیا، ٹھیک ہے، اب جو ہے احمد اچھا لڑکا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں مرکب تام کی جو ہے مندرجہ ذیل دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا سوری، یہ مرکب کی دو قسمیں ہیں۔ پہلے مرکب کی دو قسمیں بتا دوں، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ مرکب تام کی تعریف میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ مرکب ناقص کو جانتے ہیں، مرکب ناقص وہ مرکب ہے جس سے سننے والے کو پورا مطلب سمجھ میں نہ آئے، تام میں آ جائے گا لیکن جو ہے ناقص میں نہیں آئے گا۔ مرکب تام میں کیا ہے؟ مرکب تام یا جملہ وہ مرکب ہے جس کے سننے سے پورا مطلب سمجھ میں آ جائے۔ آئیے ان دونوں کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ جیسے ہم بول رہے ہیں مقبول کا گدھا 7 روپے، سرخ ٹوپی، اسلام آباد، الماری وغیرہ۔ اچھا اگر ہم جیسے یہ بولتے ہیں نا مقبول کا گدھا تیز ہے، اس نے 7 روپے لیے، سرخ ٹوپی خراب ہو گئی، اسلام خان نے اسلام آباد بسایا ہے، تو یہ مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 1 اور 2 کی مثالیں دو یا دو سے زیادہ کلمات سے بنی ہیں۔ ان کلمات کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ اگر ہم ذرا غور سے دیکھیں گے تو نمبر 1 کی مثالیں پورا مفہوم ظاہر نہیں کرتی، ٹھیک ہے نا، ابھی آپ کو بتایا تھا، اور ان مثالوں کے ساتھ اور لفظ بنانے کی ضرورت محسوس کی جا سکتی ہے، یعنی کہ اس میں بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہی، اب اس میں اور لفظ ہم شامل کریں گے تو ہمیں صحیح طرح سمجھ میں آئے گا۔ ایسے مرکب کو مرکب ناقص کہتے ہیں۔ اچھا جی، اب ہم آپ کی جو ہے کتاب میں جو دی ہوئی ہے مشق اس پر آتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس ہے مرکب تام کی مندرجہ ذیل 2 اقسام ہیں، ایک جملہ انشائیہ ہے اور ایک جملہ خبریہ ہے۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں جملہ انشائیہ۔ جی جملہ انشائیہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ انشائیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جس میں فعل امر، فعل نہیں، سوال، ندا یا تمنا پائی جائے۔ اب اس کی مثالیں دیکھیں، جیسے مثال آپ دیکھیں، تو کام کر، احمد شرارت نہ کر، کیا تم نے کتاب پڑھی، اے اللہ رحم فرما، کاش ہم محنت کرتے۔ اب جیسے اس میں پہلے آ رہا ہے فعل امر، دوسرے میں ہے فعل جو ہے نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، احمد شرارت نہ کر۔ اب سوال ہے، کیا تم نے کتاب پڑھی، یہ سوال ہے۔ اب ندا آ رہی ہے، اے اللہ رحم فرما، اور آخر میں تمنا، کاش ہم محنت کرتے۔ اب دوسرے پہ آتے ہیں جملہ خبریہ۔ جملہ خبریہ ایسا جملہ ہے جس میں کسی بات کی خبر دی جائے اور اس جملے کے بولنے والے کو جھوٹا یا سچا کہہ سکیں۔ جیسے احمد، یہ خبر دی جا رہی ہے، شرارتی ہے، ماہنور ذہین ہے، ٹھیک ہے، علی نے قلم سے خط لکھا اور اسلم سائیکل پر اسکول گیا۔ اس طرح سے جو ہے اس کو آپ لوگ پہلے مرکب کی تعریف کریں گے، پھر مرکب کی جو ہے مرکب تام کی تعریف، پھر مرکب تام کی جو 2 اقسام ہیں وہ لکھیں گے۔
اس کے بعد ہم جو ہے اس کا جو ہے ہمارے پاس جملوں کو غور سے پڑھنا ہے، اور ہمارے پاس یہ جملے مکس ہیں، انشائیہ بھی اور خبریہ بھی۔ اب ہمیں خود بتانا ہے، ان کو بغور پڑھنا ہے اور پھر بتانا ہے کہ اس میں کون سا خبریہ جملہ ہے اور کون سا انشائیہ ہے۔ ہم اس کو جانتے ہیں۔ جی لگا کے کام کر، جی یہ کون سا جملہ ہوگا؟ یہ جملہ انشائیہ ہوگا۔ دوسرا، احمد نے گلاس توڑ دیا، یہ جملہ جو ہے وہ آپ نے اس کے کالم میں ہی لکھنا ہے، میں اس لیے لکھ رہی ہوں کہ مکس اپ نہ ہو جائے۔ وہ ہمیشہ محنت سے کام کرتا ہے، یہ بھی جملہ خبریہ ہے، خبر دی جا رہی ہے نا کہ وہ محنت سے کام کر رہے ہیں۔ پھر ہے اس دیوار کے قریب نہ جاؤ، یہ جملہ جو ہے وہ انشائیہ ہے۔ پھر آ رہا ہے، کیا آپ اس کا سوال کا جواب دے سکتے ہیں؟ تو یہ جملہ انشائیہ ہے، یہ بھی انشائیہ ہے۔ یا اللہ ہماری مصیبت دور فرما، یہ بھی جملہ انشائیہ ہے۔ پھر چھوٹے بچے جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، یہ جملہ خبریہ ہے کیونکہ اس میں ہمیں خبر دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد آپ کا بیٹا بہت شرارتی ہے، یہ بھی خبریہ ہے، اس میں خبر دی جا رہی ہے ہمیں۔ پھر کاش آپ لوگ جلدی آ جاتے، یہ جملہ انشائیہ ہے۔ اور لاسٹ والا بھی جملہ جو ہے، کیا تم میری بات سمجھ گئے ہو، تو یہ بھی جملہ انشائیہ ہے۔ اس طرح سے آپ اس کی مزید پریکٹس کر لیں گے۔ اس کو جو ہے آپ نے جو ہے بک میں تمام جو ہے یہ کام اس کو کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔